بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کی سامان میں ہوں گے۔ ویلکم کرتی ہوں شازیہ کے ڈیلی ولاگ میں۔ آج کی روٹین کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ یہ میری سحری کی روٹین ہے اور سحری میں جلدی اٹھ جاتی ہوں تاکہ جو بھی ہمارے کام ہوں ہم جلدی سے ان کو کر لیں اور تہجد بھی پڑھ سکیں۔ تو سب سے پہلے میں نے وضو کیا تھا اور نماز پڑھی تھی تہجد، اور پھر اس کے بعد آٹا گوندا تھا، اور پھر میں نے بچوں کو اٹھایا اور ان کے منہ ہاتھ دھلائے، اور پھر میں نے بنایا تھا آلو کے پراٹھے اور ناشتہ تیار کیا تھا سحری میں اکثر گیس چلی جاتی ہے یا کبھی کم ہو جاتی ہے، تو اس وقت میں نے نوزل لگائی تھی اور پھر روٹیاں بنائی تھی، اور بچوں کو ہم نے سب نے مل کر سحری کی تھی۔ چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے روزہ تو نہیں رکھا تھا لیکن ہمارے ساتھ بڑے شوق سے سحری کھاتے ہیں۔ بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے، اور جب بڑے ہوں گے تو شاید ان کو یہ شوق نہ رہے، لیکن بچپن میں تو بہت ہی زور و شور سے یہ لوگ روتے ہیں اور سحری رکھنے کی ضد کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ مل کر پھر سحری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو جذبہ ہے میرے بچوں میں روزہ رکھنے کا اور سحری میں اٹھنے کا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رہے، اور آپ کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر میرے پراٹھے تیار ہو چکے تھے اور پراٹھوں کو میں بچوں کو دینے لگی تھی، اور یہاں پر میں نے دوسری طرف چائے پکنے رکھ دی تھی۔ 4-5 کپ کے قریب میں نے چائے بنائی تھی، سب نے 1-1 کپ چائے لینی تھی۔ چینی اور پتی میں نے ڈال دیا ہے، اور یہاں پر چائے کو بوائل آ جاتا ہے، بوائل آ چکا ہے۔ ہم لوگ آلو کے پراٹھے کے ساتھ چائے ضرور پیتے ہیں، ہم سب کو چائے کے ساتھ پراٹھے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ ہم لوگ رائتہ یوز نہیں کرتے، اور سبھی چائے کے ساتھ پراٹھا بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اور یہاں پر ہماری چائے کو بوائل آ گیا ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی ہماری ٹیسٹی چائے بنی تھی، اور یہاں پر ہم نے سحری کر لی تھی، اور اب میں نماز پڑھنے لگی ہوں۔ اور نماز پڑھنے کے بعد میں اپنی ویڈیو تیار کرتی، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو تیار کرتی ہماری لائٹ چلی گئی تھی، اور لائٹ اب آئی ہے دوپہر کے 2 بجے، تو میں اس وقت وائس اوور کر رہی ہوں۔ چلو تو پھر اپنی ریسیپی بنانا شروع کرتے ہیں۔ آج آپ کو معلوم ہے میں کیا بنانے لگی ہوں۔ ٹماٹروں کو دیکھ کر اندازہ تو ہو چکا ہوگا کہ میں آج کیا بنانے لگی ہوں، کیا ریسیپی آپ کو دینے لگی ہوں۔ وہی ریسیپی جو ہم پکوڑا، سموسہ، رول، کچوری سب کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو کیا ہے؟ وہ ہے کیچپ۔ ارے بھائی، میں بازار سے کیچپ منگا کر تھک چکی تھی۔ چھوٹا پیکٹ منگاؤ وہ بھی ختم، بڑا پیکٹ منگاؤ وہ بھی ختم، تو ہم کیا کرتے، اتنا مہنگا کیچپ آتا ہے بازاری، چھوٹا سا پیکٹ ہوتا ہے تو 150، 200، 450 اس طرح ان کی پرائز ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اپنے گھر ہی زیادہ سا کیچپ بناتے ہیں تاکہ رمضان ہمارے اچھے سے گزر جائیں، بچے بھی خوش ہو جائیں گے، اور روزانہ کیچپ منگانے کی پریشانی سے بھی جان چھوٹے گی۔ اب کافی دن ہم اپنے گھر کا کیچپ استعمال کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے بازار کے کیچپ میں وہ مزہ نہیں، وہ بات نہیں جو گھر کے کیچپ میں ہوتی ہے۔ گھر کا کیچپ تو بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے اور بالکل خالص ہوتا ہے، جراثیموں سے پاک ہوتا ہے۔ سب چیز ہم لوگ اپنے سامنے ہی دھو کر اور کاٹ کر اور اچھے سے صاف صفائی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ بازار میں معلوم نہیں سڑے ہوئے مسالے ڈالتے ہیں، سڑی ہوئی پیاز ہوتی ہیں، لہسن ادرک کیسا ہوتا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، تو ہم لوگ وہ بازار کی نسبت گھر پر کیچپ بنائیں گے تو بآسانی اچھا اور صاف ستھرا کیچپ کھا سکیں گے، برانڈ کے کیچپ سے لاکھ گنا اچھا، کم پیسوں میں بہت زیادہ کیچپ اور بہت ہی زیادہ مزیدار ٹیسٹی۔ اب گھر پر بنائیں۔ آج میں آپ کو یہ ریسیپی دے رہی ہوں تو آپ یہ ریسیپی دیکھیں اور بالکل بھی اسکپ نہ کریں، اور اچھے سے ایسے ہی مزیدار کیچپ گھر پر بنائیں، اور بہت ہی آسان ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ یہاں پر میں نے ٹماٹروں کو اچھی طرح دھو لیا تھا، اس کو چھوٹے ٹکڑوں میں کٹنگ کر لیا ہے، اور اب میں نے چولہے پر پکنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ جیسے ہی اس میں بوائل آتا ہے اور ہمارے ٹماٹر میش ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہم نے ان ٹماٹروں کو اتار لینا ہے اور ٹھنڈا کرنا ہے۔ آج کی ٹماٹو کیچپ کی ریسیپی یہ میری اپنی ریسیپی ہے، آپ نے آج سے پہلے ایسی ریسیپی نہیں دیکھی ہوگی، یہ یونیک ریسیپی ہے، اور آپ جب دیکھیں گے اور بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی، اور ویسے ہی اس سے بھی زیادہ مزیدار بنے گی۔ تو آپ میرا طریقہ دیکھتے رہیے گا، آپ ریسیپی دیکھ کر یہی جانیں گے کہ واقعی ہی میرا طریقہ الگ ہے سب لوگوں سے، اور بہت ہی اچھا اس طرح کیچپ بنتا ہے۔ ٹماٹر اچھے سے میش ہو گئے ہیں، تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ان کو پکایا تھا ہم نے، اور یہاں پر ٹھنڈے بھی ہو چکے ہیں۔ اب ان کو میں نے مکسر کے جار میں اچھا سا پیسٹ تیار کیا ہے، اسی طرح باری باری پیسٹ کو ہم تیار کریں گے۔ یہاں پر میں چھاننی میں ڈال لوں گی اور اس کو اچھے سے نکال لیں گے جتنا بھی اس کا پیسٹ ہوگا، اور جو باقی اس میں مٹیریل ہوگا اس کو ہم پھینک دیں گے۔ تو یہاں پر ہم سارا کیچپ نکال لیتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے کیچپ نکال لیا، یہ جو ایکسٹرا اس کا مٹیریل ہے اس کو ہم پھینک دیں گے، اور باری باری میں اسی طرح سارا کیچپ نکال لوں گی۔ تقریباً میرے پاس یہ 4 کلو ٹماٹر تھے،
ٹماٹروں میں میں نے بالکل بھی پانی شامل نہیں کیا تھا، یہاں پر صرف 2-3 گھونٹ ڈال کر میں نے برتن کو صاف کیا ہے۔ اور اب مکسر کے جار میں ہمارا لاسٹ پیسٹ ہے، اب اس کو بھی نکال لیں گے اور اسی طرح چھان لیں گے، اور باقی کا جو مٹیریل ہوگا اس کو ہم پھینک دیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر ہم اسی طرح دوبارہ سے کریں گے۔ اپنے کیچپ کو نکال لیا ہے، یہ مٹیریل جو اس کو ہم نے پھینک دینا ہے۔ ٹماٹو کیچپ ہم نے ذرا بھی ضائع نہیں کرنا، اچھی طرح میں نے ٹماٹر کیچپ کو نکال لیا۔ یہاں پر جتنا بھی ہمارا ویسٹ ہے اب اس کو ہم ضائع کر دیں گے۔ آپ نے سب کی ریسیپی میں دیکھا ہوگا، جب ٹماٹر کو ہم چڑھاتے ہیں چولہے پر، اسی میں پیاز، ادرک، لہسن شامل کر دیتے ہیں، تبھی اس کو پکاتے ہیں، لیکن میرا طریقہ الگ ہے۔ آج آپ دیکھیں گے میں نے ایک درمیانہ پیاز لیا، اس کو میں نے رفلی چوپ کر لیا ہے۔ اب مکسر کے جار میں ڈال کر اس کا میں ارک نکال لوں گی، اور اب اس کو چھاننی میں ڈال لیتی ہوں اور چمچ کی مدد سے دبا کر میں اس کا ارک نکال لیتی ہوں۔ پیاز میں زیادہ پانی نہیں ڈالنا، 1 یا 2 گھونٹ ڈالنا تاکہ مکسر ہو سکے۔ اور اب یہاں پر ارک نکال لیا ہے، اور اب میرے پاس پسے ہوئے مسالے ہیں۔ یہاں پر نمک ہے 1 ٹی اسپون، 1 ٹی اسپون پسی ہوئی مرچیں، اور ٹچ دینے کے لیے کٹی ہوئی مرچیں حسب ضرورت۔ ٹماٹو کیچپ میں میں نے پسا ہوا ادرک اور پسا ہوا لہسن پاؤڈر استعمال کرنا ہے، تو یہاں پر یہ لہسن کا پاؤڈر ہے اور اب ادرک کا پاؤڈر شامل کر دیتی ہوں، اور یہ مسالے ہمارے ہو چکے ہیں تیار۔ 4 کلو ٹماٹر میں نے 2 کپ چینی ناپ کر ڈال دی ہے کٹوری میں، تو آپ نے بھی درمیانے 2 کپ چینی ناپ لینا۔ اور یہاں پر ہے میرے پاس سرکہ بھی تقریباً یہی آپ کے سامنے کپ ہے جس سے میں ناپ رہی ہوں، درمیانہ کپ ہے، یہ 1 کپ سرکہ شامل کر دیں گے۔ زیادہ سرکہ نہیں ڈالنا، بہت زیادہ کھٹاس اور ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہ پیاز سے نکالا ہوا ارک ہے ہمارے پاس، اور اب ہم چولہے پر رکھ دیتے ہیں کیچپ کو پکانے کے لیے۔ چولہے کو آن کر دیا ہے، اور اب یہاں پر ہم نے ہائی فلیم رکھنا ہے۔ ٹماٹو کیچپ ہائی فلیم پر ہی صحیح پکے گا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ میں تیار ہو جاتا ہے، تو نہیں، یہ جب تک تیار نہیں ہوتا جب تک اس کا پانی سوک نہیں ہو جاتا۔ تو جیسے جیسے ہم بنائیں گے آپ کو ٹپس بتاتے جائیں گے۔ تو یہاں پر میں نے سب پسے ہوئے مسالے شامل کر دیے ہیں، اور یہاں پر پیاز کا ارک ہے یہ شامل کر دوں گی، 1 کپ سرکہ شامل کر دوں گی، 2 کپ چینی ناپ کر رکھی تھی وہ شامل کر دیں گے، اور حسب ضرورت اس میں کالی مرچیں ڈالیں گے 2-3 چٹکی۔ اب اس سارے پیسٹ کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ سارے ہمارے مسالے اس میں مکس ہو جائیں، اور اب اس کو ہم اچھی طرح ہلاتے رہیں گے، مسلسل ہلاتے رہیں گے۔ اور جیسے ہی بوائل آئے گا، اس میں بوائل اسی طرح آتا ہے جیسے کڑی میں آتا ہے، ایک دم نکلنے کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم ہلاتے رہیں گے، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا یہ بیٹھ جاتا ہے، اور پھر مسلسل اس کو پکاتے رہتے ہیں۔ اور جب ہم پکاتے رہتے ہیں اس کی کنسسٹنسی دیکھیں گے، اس کو پلیٹ میں ڈالیں گے، اور جب یہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا تو یہ تیار نہیں ہوتا، اور جب یہ تھک ہو جاتا ہے اور اس سے پانی نہیں نکلتا تب یہ تیار ہوتا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے میں میرا کیچپ تیار ہوا تھا، تو اس کو ابھی ہم پکاتے رہیں گے۔ آپ بے فکر ہو کر میری ریسیپی کو استعمال کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، اس لیے ہے کہ پیاز کا ارک ہے نا، وہ تھوڑی ہی دیر میں پک جائے گا، اور یہ تو ہم نے 1.5 گھنٹہ تیار کیا ہے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں کہ کچا رہ جائے گا۔ بہت ہی مزے کا ہمارا کیچپ تیار ہوا تھا، آپ اس طرح بنا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ فرسٹ میں ہی ٹماٹروں کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں پیاز، لہسن، ادرک، تو آپ چاہیں تو لہسن اور ادرک کا پاؤڈر استعمال کر لیں، نہیں چاہیں تو آپ اوریجنل جو لہسن اور پاؤڈر ہے اس کو بھی کٹنگ کر اس کا بھی ارک پیاز کے ساتھ نکال سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن جس طرح کی میری ریسیپی ہے بالکل پرفیکٹ ہے، میں نے تیار کی تو آپ لوگوں کو دی ہے، اور میں نے بہت ہی مزے کا تھا یہ کیچپ۔ یہاں پر اپنے بڑوں کی کہاوت ہے، خربوزہ چھری پر گرے، چھری خربوزے پر، بات تو ایک ہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح میری ریسیپی بھی اسی طرح ہے، آپ اس طرح بنائیں گے تو بہت ہی پرفیکٹ اور اچھی ریسیپی بنے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج آپ کے لیے خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ رمضان کے دن ہے، آپ کے پیٹ میں اکثر ہی خرابی ہو جاتی ہے، کبھی درد ہو جاتا ہے، کبھی بدہضمی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو آپ نے اس کو 41 بار پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اور آپ نے دم کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ کے سب پیٹ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہاں پر کیچپ میں بہت ہی زیادہ اچھا بوائل آ رہا ہے، اچھا جتنا زیادہ بوائل آئے گا اتنے ہی جلدی ہمارا کیچپ تیار ہوگا۔ اب کیچپ کی یہاں پر آپ کو کنسسٹنسی دکھا دیتی ہوں۔ آپ نے تھوڑا سا کیچپ لینا ہے اور پلیٹ میں ڈال دینا، اور پلیٹ کو تھوڑا سا ترچھا کر دیں، اور یہاں پر جب پانی نکلنے لگے گا تو آپ کا کیچپ تیار نہیں ہوگا۔ یہاں دیکھیں ابھی پانی نکل رہا ہے، تو ابھی کیچپ کو اتنا پکائیں گے کہ کیچپ کے اندر جو ایکسٹرا پانی ہے وہ سوک ہو جائے۔ دوبارہ سے آپ کو کیچپ چیک کراتی ہوں، یہ جب تک تھک نہیں ہو جاتا جب تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے۔ اور یہاں پر میں نے کیچپ کو زیادہ ریڈ کرنے کے لیے فوڈ کلر کا استعمال کیا، صرف 2 چٹکی فوڈ کلر کو مکس کریں اور ڈال دیں، اتنا پیارا اس کا کلر آئے گا۔ فوڈ کلر کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ کھانوں میں استعمال ہوتا ہے، متنجن میں بھی ڈلتا ہے، تو یہاں پر میں نے صرف 2 چٹکی کا استعمال کیا ہے۔
माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त केचप तैयार हुआ है। यहाँ पर इसको दिखा देती हूँ आपको, देखें कितना ज़्यादा थिक है, गाढ़ा है। और अब यहाँ से उतार लेंगे हम और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। माशाल्लाह से हमारा केचप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और थिक है। इसको हम बोतलों में शामिल कर देंगे। आपने शीशे की बोतलें लेनी है, उनको बिल्कुल ड्राई कर लेना है, पानी का बिल्कुल भी उसमें नमी ना हो। और फिर उसको ऊपर वाले फ्रीज़र में सेव कर देना है, फ्रिज में। और जितना आप लोगों ने यूज़ करना हो खाने में, एक बोतल नीचे वाले खाने में रख लेना। इंशाल्लाह केचप ख़राब नहीं होगा और इस तरह काफ़ी दिन चलेगा। तो रमज़ान के लिए इजी हो जाए और पुरसकून तरीके से अब काफ़ी दिन ये केचप इस्तेमाल करें। जल्दी से केचप बनाएं और रोज़ों में अभी काफ़ी रोज़े रहते हैं तो आप इसी तरह खाएं। बहुत ही मज़ेदार केचप है। 4 किलो टमाटर में हमारा काफ़ी ज़्यादा केचप बन गया था। मैंने काफ़ी बोतलें भर ली थी। यहाँ पर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो मिल सके। और अपने बहन भाइयों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों सबके साथ मेरी रेसिपी शेयर करें ताकि वो भी देखें और उनको भी रेसिपी का फ़ायदा हो। और जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए जज़ाकल्लाह खैर, ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। और जो बहन भाई मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिज़्क़ अता फ़रमाए, आपकी हर परेशानी दूर करे, आपकी हर मुश्किलें दूर हों। अल्लाह ताला आप लोगों को बिन मांगे ही अता कर दे। और अल्लाह ताला आपके घर में सब सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला आपके बच्चों को कामयाब करे, आपकी हर ख्वाहिश पूरी। और रमज़ान मुबारक का महीना है, मेरे लिए भी ढेरों दुआ किया करें ताकि मेरी भी हर मुश्किल आसान हो, मेरी भी परेशानियों से जान छूट जाए, मेरी ज़िंदगी में भी कुछ सुकून के लम्हे आएँ और मेरा जहन भी कुछ फ़्रेश हो, मेरा दिल भी कभी खुश हो। तो ढेरों दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरे बच्चों के लिए ख़ास दुआ कीजिएगा, इनका मुस्तकबिल बन जाए। और प्यारे बहन भाइयों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा केचप कैसा लगा और मेरी रेसिपी कैसी होती है, मैं किस तरह की रेसिपी बनाती हूँ। कुछ लोगों की बकवास है, ताकि उससे पता चल जाए कि मेरी रेसिपी अच्छी होती हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी अम्मी दिल की मरीज़ है और मेरे दोनों भाइयों का काम आजकल बहुत ही लो है। तो आप ढेरों दुआ करना अल्लाह ताला मेरे भाई के कारोबार में तरक्की दे ताकि वो हम लोगों को अपने घर को सपोर्ट कर सकें। अल्लाह ताला उनको हज़ारों खुशियाँ अता फ़रमाए, उनके बच्चों को कामयाबी दे। इस वक्त बहुत दुआओं की आपकी ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। तो ढेरों दुआ कीजिएगा मेरे भाई के लिए, जो उनके कारोबार में तरक्की हो, उनके मसले और परेशानियाँ दूर हों। और मेरी अम्मी को ज़्यादा सेहत दे अल्लाह ताला, वो दिल की मरीज़ हैं, उनके वाल बंद हैं। और अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुमा आमीन।